الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. اس آیت مقدسہ کے بارے میں کچھ عرض کیا جا رہا تھا کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ابھارا گیا ہے اور اس کو بہت اہمیت کے ساتھ کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، آج بھی تقریباً گفتگو کا محور اور موضوع یہی چیز ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے پہلی بات تو علم ہے۔ اگر علم نہ ہوگا تو معروف کو معروف نہیں سمجھے گا اور منکر کو منکر نہیں سمجھے گا۔ علم نہ ہونے سے کبھی انسان اس کا الٹا بھی کر دیتا ہے، معروف کو منکر سمجھ لیتا ہے اور منکر کو معروف، یا ایک فرض اور واجب کو کم درجہ دے دیتا ہے اور ایک مستحب بات کو زیادہ مقام دے دیتا ہے۔ تو یہ بات اس کے خیال میں تو نہیں آتی کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، اس کا جذبہ تو اچھا ہوتا ہے، جذبے میں تو اس کے کلام نہیں ہے، مگر طریقے میں کلام ہے کہ اس نے جذبے میں آ کر معروف کو بنا دیا منکر اور منکر کو بنا دیا معروف، یا فرض اور واجب کو کم درجہ دے دیا اور ایک مستحب اور نفلی کام کو زیادہ مقام دے دیا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ کسی نے حج کی اہمیت کو بھی کم کر دیا کہ ہمارے ذہن میں جو کام ہے، اللہ کا جو راستہ ہے یا جو کام ہے، جو طریقہ ہے، محدود طریقہ اور ایک مخصوص طریقہ، ہم اس کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور یہ حد سے تجاوز ہونا یہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں یہ بات مخفی رہ گئی کہ فرض اور واجب کا مقام کتنا بلند ہے ایک مستحب اور نفلی کام کے مقابلے میں۔ حضرت اقدس مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک فرض کو اس کے وقت پر صحیح ادا کرنا انسان کو خلاف سنت مجاہدات اور طویل عرصہ محنت اور مشقت اٹھانے سے اور نفلی معاملات میں اپنے آپ کو لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک فرض کی صحیح ادائیگی وقت پر کرنے سے انسان
قرب الہی کے جس معیار پر پہنچتا ہے، مقام پر پہنچتا ہے، نفلی عبادات یا مستحب عبادات جو انسان اپنے شوق میں کرتا ہے اور بہت دفعہ اس میں سنت کا خیال بھی نہیں رکھتا ہے، تو اس مقام پر نہیں پہنچاتے ہیں انسان۔ تو بہرحال فرض کا مقام تو فرض ہی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے کام کا مقام اتنا بلند ہے کہ صاحب کوئی عمرے میں جا رہا ہے یا کوئی حج میں جا رہا ہے تو وہ تو اپنا فرض ہی ادا کر رہا ہے، اپنا وظیفہ ہی ادا کر رہا ہے، اور ہمارے ذریعے سے ایک عالم کو ہدایت ہو رہی ہے۔ تو تخیل آ گیا نا، ایک ایسا تخیل آ گیا جس میں اپنا تقدس اور اپنی بڑائی ذہن میں آ گئی، اور ایک محتم بالشان فریضہ، منصوص فریضہ، اس کے بارے میں انسان کی سوچ کیسی ہو گئی۔ تو یہ کہنے کا نتیجہ نکلا، یہ نتیجہ اس کا نکلا کہ خود اس نے علم پر محنت نہیں کی، اور نہ اس کو علماء کی صحبت حاصل رہی۔ ہاں، جذبے میں اس کے کلام نہیں، شوق میں اس کے کلام نہیں۔ بعض دفعہ پرانے دور میں بھی ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے جذبے میں آ کر دین کی ایسی کچھ تشریحات کر دی کہ لوگ بدک گئے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جہاں جذبہ صادقہ، صالحہ اور فکر امت اور فکر آخرت اور لوگوں کی فکر جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے، فریضہ ہے، وظیفہ ہے، جو بھی کچھ کہو آپ، تو وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہیں اس کا طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام سے ہی ثابت ہو، اور تاکہ انسان ہر معاملے میں اعتدال پر قائم رہے۔ تو سب سے پہلی بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کیا ضروری ہوئی؟ اس لائن کا علم ضروری ہوا کہ اس معروف کا درجہ کیا ہے اور اس منکر کا مقام کیا ہے، اور اس پر نکیر کا درجہ کیا ہے۔ پھر نکیر کے بھی درجات ہیں نا۔ اگر معروف میں نماز ہے، فرض نماز ہے، تو اس کے حکم کا طریقہ کچھ اور ہے، اس میں تو وہاں آدمی بہت زیادہ ہی زور لگائے گا۔ فرض زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس میں زیادہ ہی زور لگائے گا، حج کا معاملہ ہے تو اس میں زیادہ ہی زور لگائے گا کہ یہ فریضہ ادا کرو بھائی آپ، ورنہ آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور اگر معروف واجب کا درجہ رکھتا ہے یا مستحب کا درجہ رکھتا ہے تو وہاں امر بھی وہی درجہ رکھے گا، وہی مقام رکھے گا، اس کے کہنے کا انداز تھوڑا ہلکا ہوگا اور خفیف ہوگا۔ ایسے ہی منکر کے بارے میں بھی ایک منکر وہ ہے کہ اس پر نکیر زیادہ سخت ہوگی، جو اس قبیل شرک و کفر ہو، خلاف بالکل ہی سنت کے معارض ہو، سنت کے مخالف ہو، شریعت سے اس کا ایک دم آمنے سامنے کا ٹکراؤ ہو۔ اور ایک وہ ہے کہ اس میں شریعت نے کچھ درجہ کم رکھا ہو، جواز کا پہلو بھی ہو، لیکن نہ کرنا اس کا زیادہ اولا اور بہتر ہو، جس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا تخفیف کے انداز سے نکیر ہوگی، بھئی یہ کام آپ نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک کام اور ادب کا ہو تو اس میں انداز کچھ اور ہوگا کہ بھئی اچھا ہے آپ کے لیے یہ کام ایسے کر لیا جائے، تو اس کا حکم کا انداز۔ اگر کوئی چیز مکروہ تنزیہی ہے تو اس کے منع کرنے کا انداز، بھئی اس کو کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، نہ کریں تو آپ کا ثواب زیادہ ہوگا، اور کر لیں گے تو بھی گنجائش ہے آپ کے لیے، لیکن نہ کرنا اور بہتر ہے۔ تو اس میں جواز کا پہلو ہے لیکن ممانعات کا پہلو بھی ہے، تو اس میں کہنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو جس درجے کا امر
جس درجے کا معروف ہوگا تو اس کے امر کے احکامات بھی اسی انداز کے ہوں گے، اور جس درجے کا منکر ہوگا تو اس پر نکیر کے درجات بھی اسی ترتیب سے ہوں گے۔ تو اس کے لیے کتنا علم درکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ جس شخص کو جس بات کی دعوت دے گا، قیامت میں اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی شخص کو کسی بات کی دعوت دی تو قیامت میں آپ سے بھی اس کا سوال ہونا ہے کہ آپ نے اس کو دعوت اس کام کی کس غرض سے دی تھی، کیا مقصد تھا، آپ کا کیا منشا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کام اتنا محتم بالشان ہے کہ اللہ پاک کے ہاں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام سے قیامت میں سوال ہوگا کہ آپ نے تبلیغ کی یا نہیں کی، تو اسی طرح جو لوگ اس فریضے کو ادا کرنے والے ہیں ان سے بھی اس کا حساب سوال ہونا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا، کس لیے کیا، کیا نیت تھی آپ کی۔ اور اللہ پاک تو نیتوں کو جانتے ہی ہیں کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، لیکن پھر حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک بندوں سے کہلوائیں گے۔ اگر وہ کچھ غلط بولے گا تو بتا دیں گے تو غلط بولنا، لیکن نیت تو یہ تھی، ایسے نہیں تھی، تو نے تو اس لیے کام کیا تھا۔ روایات میں یہ مضمون بھی آیا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے تو کسی انسان کا کچھ معاملہ مخفی ہے نہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اس پر تو زمین و آسمان کا کوئی معاملہ ہی مخفی نہیں ہے، انسان کا تو کیا۔ تو ایک تو علم ضروری ہوا اور دوسرے عمل ضروری ہوا۔ عمل، اگر انسان خود عمل نہیں کرے گا اس بات پر جس کو وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے تو اس آیت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، اے لوگو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات تم لوگ کیوں کہہ رہے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اور یہ بات بڑے گناہ کی ہے کہ تم صرف کہو اور خود نہ کرو۔ یہاں تک کہ بعض مشائخ اور اولیاء اللہ نے اس آیت کی وجہ سے وعظ اور بیان کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اتنا خوف ان پر طاری ہوا کہیں ہم اس آیت کے مصداق نہ بن جائیں، مستحق نہ بن جائیں۔ ان پر اتنا خوف کا عالم طاری ہوا کہ انہوں نے وعظ اور بیان ہی چھوڑ دیا کہ بھائی ڈر لگ رہا ہے، ہماری خود کی حالت درست نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض مشائخ نے اس کی توجیہ بہت عمدہ انداز میں کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور بالکل چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک اہم کام اس نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے گنجائش نکال دی کہ دوسروں کو کہتے کہتے بھی بعض دفعہ انسان کو خود بھی عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ نیت کر لے تو سبحان اللہ کہ بھئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دوسروں کو تاکہ میں خود عمل پر آ جاؤں، یا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات کہ میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مگر سب سے پہلے مخاطب خود میرا نفس ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو شرم کر، تو دوسروں کو تو کہہ رہا ہے اور خود تیرا حال ایسا ہے۔ تو بعض دفعہ کہتے کہتے بھی اللہ پاک انسان کو خود عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر یہ نیت سے کوئی کہہ رہا ہو تو اس میں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے، اور اولیاء اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی گنہگار سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ صاحب ہم آپ کو جو بیعت کر رہے ہیں اور جناب ارشاد کر رہے ہیں اور کوئی نصیحت کر رہے ہیں یا کوئی آپ کے لیے وعظ کر رہے ہیں وہ اور یہ
وہ آپ کو کوئی برا سمجھ کر رہے ہیں اور ہم بڑے مقدس ہیں، بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے نیک ہیں اور بڑے متقی ہیں، ان کا ایسا خیال نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا گنہگار دنیا کے تختے پر کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو اس تصور میں ڈوبے رہتے ہیں۔ وہ تو اپنا صرف ایک فریضہ جو ان کو من جانب اللہ دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی میں وہ کچھ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ وہی بات آ گئی نا کہ بھئی ان کہنے سے ہمارا بھی شاید عمل کرنے والے کے عمل میں کچھ حصہ بن جائے۔ تو یہ بھی حدیث شریف میں ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی کی خیر پر کسی کو ابھارنے والا انسان، دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، پہنچانے والا، وہ بھی کرنے والے کی طرح حصہ دار ہو جاتا ہے۔ تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ عمل کتنا اہم ہے کہ انسان جو کہہ رہا ہے اس پر عامل ہو، اور اس سے جس کو منع کر رہا ہے اس سے باز رہے، اور تو دوسروں کو نصیحت کرے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو عمل ضروری، پہلے علم ضروری، پھر عمل ضروری۔ اور تیسری بات کیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کی خیرخواہی اور شفقت میں ڈوب کر اس کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اس کو نصیحت کرنے کا منشا اس کو فضیحت کرنا، اس کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا نہ ہو، توبہ توبہ، اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کا دل توڑنا نہ ہو، بلکہ اس کی خیرخواہی ہو کہ یہ اس دلدل سے باز آ جائے، یہ صحیح راستے پر آ جائے، یہ ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ پوری خیرخواہی اور جذبہ صادقہ سے اس کو دین کی بات پہنچا رہا ہو، شفقۃ المامور، اس پر پوری شفقت اس کے دل میں ہو، جیسے انبیاء علیہ السلام کو ہوتی تھی اپنی امتوں کے بارے میں۔ وہ جذبہ صادقہ اس کو مجبور کر رہا ہو اندر سے کچھ کہنے کے لیے، اپنی عزت شہرت کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، بلکہ ایک فریضے کی ادائیگی ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس کو کہہ رہا ہے اس سے کچھ لالچ نہ ہو کہ صاحب اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور اس سے کچھ غرض وابستہ ہے، مفادات وابستہ ہے، اس سے کوئی دنیا کی غرض وابستہ نہ رکھتے ہوئے اس کو دین کی بات پہنچا رہا ہو، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تب انسان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا وہ ایک صدقہ بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا، اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ ان اجر الا علی اللہ، کہ میں صرف اللہ ہی سے اجر کا طالب ہوں، اجرت کا نہیں، آپ سے اجرت کا طالب نہیں، بلکہ اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں تو صرف اپنا اجر و ثواب اللہ پاک سے ہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے نہ کہ مخلوق خدا کے دلوں میں کوئی مقام بنانے کے لیے، نہ ان کے سے عزت کے طلب کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ اس لیے کہ لوگ مجھے حضرت حضرت کہیں، نہ اس کہلوانے کے لیے، نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے نہ ہو۔ یہ شرائط ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، تب جا کر انسان کس کا مصداق بنے گا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس آیت کا مصداق بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے، ان کو اس امت کے شروع کے حضرات کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ امر بالمعروف کریں گے اور منکر سے روکیں گے، اور
جو اہل فتن ہیں، دین میں فتنے پیدا کرنے والے ہیں، بدعات نکالنے والے ہیں، ایک بدعت عمل کی ہوتی ہے، ایک عقیدے کی ہوتی ہے، غلط افکار و خیالات نکالنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ وہ مقابلہ کریں گے اور ان کو صحیح لائن پر لانے کی کوشش کریں گے، دین کو صحیح انداز میں پیش کریں گے جو وہ اس کا حق ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، جو باطل پرستوں کی باطل باتوں کو ہمیشہ زائل کرے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ان باتوں کو زائل کر دے گا، ختم کر دے گا، ان کی تردید کر دے گا، واضح کر دے گا کہ یہ بات قرآن پاک کے اور حدیث پاک کے خلاف ہے۔ ایسا طبقہ میری امت میں ہمیشہ رہے گا، اللہ پاک اس طبقے میں شامل فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم۔ اس آیت مقدسہ کے